السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالوں سعودیہ میں نوکری کرنے کے بعد نازیہ نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی کی اور اس کے بچے سیٹ بھی ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ بڑھاپا سکون سے اب بچوں میں گزاروں گی، اس لیے نوکری چھوڑ کر واپس وطن آ گئی۔ لیکن نازیہ کے بچوں نے اسے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا کیونکہ اب اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ پھر 6 مہینے بعد ایک دن نازیہ کے بڑے بیٹے نے نازیہ کو ایک بڑی کوٹھی سے نکلتے دیکھا۔ اس نے چوکیدار کے پاس جا کر پوچھا کہ یہ عورت یہاں کیا کرتی ہے، اور چوکیدار نے جو جواب دیا اسے سن کر نازیہ کے بیٹے کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کڑی دوپہر میں وہ چل چل کر تھک چکا تھا، راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ مہینے کی آخری تاریخ تھی اور سارے پیسے اب ختم ہو چکے تھے۔ ویسے بھی اس کی نوکری چلی گئی تھی، نوکری کا چلے جانا اس کے لیے پہاڑ ٹوٹنے سے کم نہ تھا۔ وہ حد درجہ پریشان ہو کر نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر انٹرویو دینے کے لیے گھوم رہا تھا۔ ایک کمپنی میں انٹرویو دینے کے بعد اب وہ اس کمپنی سے کوسوں دور ایک دوسری کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہا تھا۔ کرائے کے پیسے ختم ہو گئے تو پیدل ہی جانے کو ترجیح دی۔ راستے میں چلتے چلتے اس کے پیر دکھنے لگے اور وہ تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ دھوپ بہت سخت تھی، یہ سخت گرمی کا موسم تھا۔ جلدی اس پر تھکن طاری ہونے لگی۔ اب بس کمپنی کا آفس چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ وہ اس وقت ایک کوٹھی کے باہر کھڑا خود میں مزید ہمت جمع کرنے لگا کہ اسی دوران اس نے ایسا منظر دیکھا جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دوپہر کے اس پہر وہ ایک ایسی شخصیت سے ملے گا جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا۔ چند لمحے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے منظر دیکھتا رہا۔ اس کوٹھی سے اس نے اپنی ماں نازیہ کو نکلتے دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھا، اس کی ماں تیزی سے باہر کی طرف نکل گئی۔ اسے ملنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ دل میں عجیب سا درد اٹھا، لیکن اس نے جلد اس پر قابو پا لیا۔ اپنے تجسس کی بنا پر اس نے چوکیدار کا رخ کیا اور پوچھنے لگا کہ کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ یہ عورت کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ یہاں پر کام کرنے آتی ہے اور کیا کام کرتی ہے؟ بہت سارے سوالات جو اس کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے اس نے چوکیدار کے سامنے دہرائے تو چوکیدار نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کا دماغ جل چکا ہو، اور پھر اس سے جو کچھ چوکیدار نے کہا اسے سن کر اس کے بیٹے کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا کہ اس نے کیا سنا ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے اچھپنے سے چوکیدار سے پوچھا، کیا واقعے میں وہی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے؟ چوکیدار نے پھر وہی بات دہرائی۔ وہ اپنی جگہ شدت رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسے یہ بھی بھول گیا کہ ایک دوسرا انٹرویو دینے کے لیے اسے کمپنی میں جانا تھا، لیکن چوکیدار نے جو حقیقت اسے بتائی اسے سن کر وہ وہیں اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب چوکیدار نے اس سے پوچھا کہ تم اب تک یہاں کھڑے ہو کس کا انتظار کر رہے ہو، تب ایک دم سے اسے ہوش آیا اور اس نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو اسے علم ہوا کہ انٹرویو کا وقت تو ختم ہو چکا ہے بلکہ گزر چکا ہے۔ پر اس کے دل میں انٹرویو کا کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ چوکیدار نے اسے جو حقیقت بتائی تھی اسے سن کر وہ کافی زیادہ شوق کی کیفیت میں تھا۔ اب اسے یہاں سے دوبارہ گھر واپس جانا تھا۔ بس میں بیٹھ کر وہ اپنے گھر پر آ گیا۔ گھر آتے ہی وہ بالکل خاموش اور گمسم سا بیٹھا تھا کہ اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ نوکری کا کیا بنا، کوئی امید ہے کہ نہیں، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کے بار بار پوچھنے پر بالآخر اس نے کہا کہ آج میں نے ایک ایسی شخصیت کو دیکھا ہے جسے دیکھ کر میں حد درجہ حیران ہو گیا۔
میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اب کبھی ان سے یوں ملاقات ہوگی۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا اور اس کے بعد اس نے چوکیدار کی بتائی ہوئی ساری بات اپنی بیوی کو بتائی تو وہ بھی اپنی جگہ حیران رہ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں حد درجہ افسوس ہو رہا تھا۔ پچھتاوے کی آگ میں وہ دونوں جل رہے تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کی بنا پر ان کے دل خالی ہو گئے تھے، اور والدہ کو دیکھ کر ان کی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ شخص کافی حد تک غمگین نظر آنے لگا اور آنسو اس کی آنکھوں میں تیرنے لگے۔ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا دیا اور ماضی میں کھو گیا۔ نازیہ امین اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ امین صاحب کی 3 بیٹیاں ہیں، لیکن انہیں اپنی بیٹیوں پر بہت ناز تھا۔ ان کے والدین کو سب طعنے دیتے تھے کہ تمہاری تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے، اللہ نے تو صرف تمہیں بیٹیوں سے نوازا ہے، اب تم کیا کرو گے؟ امین صاحب کو اپنی نسل کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میری نسل میری بیٹیاں ہی ہیں، ان سے ہی میری نسل آگے بڑھے گی، وہ میرا فخر ہیں۔ اور وہ نہ صرف اس بات پر قائم رہے بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ انہوں نے اپنی 3 بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ وہ اپنی سب سے بڑی بیٹی نازیہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ نازیہ بھی ان کی بہت خدمت کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کی شادی کر دی تھی اور نازیہ کے لیے کسی اچھے رشتے کے انتظار میں تھے۔ نازیہ ایک اسکول میں پرنسپل کے عہدے پر فائز تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے اپنے والدین کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے والدین اس کی شادی کے حوالے سے بہت پریشان تھے، لیکن وہ اپنے والدین کو دلاسا دیتی کہ جب بہتر ہوگا تب میں شادی کر لوں گی، اور جب میرے نصیب کھلیں گے تو دیر نہیں لگے گی کہ آپ لوگ میرے حوالے سے یوں پریشان نہ ہوں۔ ویسے بھی اگر میری شادی نہ بھی ہو پائی تو بھی آپ نے مجھے اتنی تعلیم دی ہے کہ میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں اور مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے والدین اس کی اس قدر مضبوطی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ حالانکہ وہ سب سے بڑی بیٹی تھی، اس کی شادی تو جلدی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے شادی نہ ہونے کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا۔ وہ ایک بہت مضبوط لڑکی تھی، ہمت نہ ہارنے والی، نہ کبھی حالات سے سمجھوتا کرنے والی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ نازیہ کے لیے رشتہ آیا تو والدین بہت زیادہ خوش ہوئے۔ چھان بین کے بعد نازیہ کی شادی کر دی گئی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نازیہ کا شوہر ایک نفسیاتی انسان نکلا۔ اس نے نازیہ کو ہر ممکن حد تک ٹارچر کرنے کی کوشش کی تھی۔ نازیہ نے بہت کوشش کی کہ وہ یہ رشتہ آخری حد تک نبھائے۔ کبھی وہ اسے زخمی کر دیتا تو کبھی اسے مار کٹائی کر کے گھر سے باہر نکال دیتا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، نوکری کر کے اپنا گھر چلانا چاہتی تھی، لیکن شوہر کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ وہ روتی، اس سے معافی مانگتی کہ میری کیا غلطی ہے، مجھے کیوں اس طرح برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے شوہر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے یہ سوال کرے۔ نازیہ چونکہ مضبوط عورت تھی، اس لیے جب تک اس سے برداشت ہو سکا اس نے اپنے نفسیاتی شوہر کو برداشت کیا، لیکن جیسے ہی اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تو اس نے اپنے شوہر کو یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی، اب میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں نے تمہارے بہت ظلم برداشت کر لیے۔ کبھی تم مجھے مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیتے ہو، کبھی مجھ پر شک کرتے ہو، کبھی بچوں کے حوالے سے مجھ پر چیختے چلاتے ہو۔ میں ایسی زندگی کا کبھی تصور نہیں کر سکتی۔ اس کے 2 بچے ہو چکے تھے، دونوں بیٹے تھے، لیکن اب نازیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب تک تو بات اس کی ذات پر رہی تھی، اس نے برداشت کیا تھا، لیکن اب اس کے بیٹے بڑے ہو رہے تھے، 6 اور 7 سال کے ہو چکے تھے۔ اب اس کے لیے مزید برداشت کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے نصیب پر سمجھوتا کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کو خدا حافظ کہہ کر دوبارہ اپنے میکے آ گئی۔ اس کا دکھ دیکھ کر سب سے پہلے اس کی والدہ بیمار ہوئی۔ اس نے سب کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے ذہنی مریض شوہر سے الگ ہو کر کافی حد تک سکون میں ہے، لیکن معاشرہ کہاں سکون میں رہنے والا تھا۔ اس نے نازیہ کا جینا حرام کر دیا۔ اکثر لوگ نازیہ کو رو کر کہتے کہ تم نے اپنے اتنے اچھے شوہر کو کیوں چھوڑ دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ جب لڑکیاں پڑھ لکھ جائیں تو اپنی
آزادی انہیں زیادہ محبوب ہوتی ہے، تم نے بھی یہی کیا۔ کیا تمہیں اپنا گھر بسانا چاہیے تھا؟ وہ ٹھیک ہو جاتا، بچے بڑے ہو جاتے تو مار کٹائی بند کر دیتا، لیکن اس طرح تمہیں گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ نازیہ ان کی بات سن کر حیران رہ جاتی کہ یہ لوگ سب کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا وہ مرنے کے لیے اس کے پاس رک جاتی، جو اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہ کرتا تھا، بلکہ اس کی جان کے در پہ تھا۔ دن بدن اس کے تشدد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نازیہ نے برداشت کر کے ویسے بھی اس کی ہمت افزائی کی تھی، اب وہ کیسے اس کے ساتھ نبھا کرتی۔ نازیہ لوگوں کی باتیں سن کر بے حد پریشان ہو جاتی، یہاں تک کہ اس کا دل بھی زخمی ہو جاتا، لیکن اس نے اپنے والدین کو یہی کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنے اس فیصلے پر خوش ہوں۔ خوش تو وہ بہت تھی، لیکن معاشرہ اسے خوش نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ میکے میں رہ کر اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھے سے کر رہی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی بدسلوکی تو برداشت کی ہی تھی، ساتھ ہی رشتہ داروں کی غلط بیانیاں بھی اس نے چپ چاپ سہ لی، لیکن اپنے بچوں پر بات نہ آنے دی اور نہ اپنے والدین تک یہ بات پہنچنے دی۔ لیکن والدین آخر والدین تھے، کب تک اپنی بیٹی کو اس طرح اکیلے دیکھتے رہتے۔ انہوں نے جب اس پر دوسری شادی کا زور ڈالنا شروع کیا تو نازیہ نے ایک فیصلہ کیا۔ ہوا یوں تھا کہ اسے ایک دوست ملی تھی جو اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ دوست کے ملتے ہی نازیہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور اتنے سال جو کچھ وہ برداشت کر رہی تھی وہ آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگا۔ اس نے اپنی دوست کو اپنے دل کی بات کہی۔ شادی سے پہلے میری زندگی بہت اچھی جا رہی تھی، شادی کے خواب میں بھی ہر لڑکی کی طرح دیکھتی تھی۔ جیسے ہی شادی ہوئی تو میرا خواب چکنا چور ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ شوہر کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کی پرورش بہتر انداز میں کروں گی، انہیں بہترین تعلیم دلواؤں گی اور معاشرے کا ایک کارآمد فرد بناؤں گی، لیکن میرے شوہر نے میری صلاحیت کو زنگ لگا دیا، مجھ پر تشدد کیا، میرے جینے کے سارے راستے بند کر دیے، یہاں تک کہ مجھے حرام موت کو گلے لگانے کا خیال آتا تھا۔ اس نے مجھے بہت بزدل بنا دیا تھا اور میں اپنی ساری مضبوطی بھول گئی۔ راتوں کو رو رو کر میں اپنے دن کاٹتی تھی اور دن کو بھی مجھے سکون نہ ملتا تھا۔ اس نے مجھے اس قدر کمزور انسان بنا دیا تھا کہ میں کسی کو اپنا دکھ نہ دکھا پائی، لیکن یہ معاشرہ جینے نہیں دیتا، یہ کہتے ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اس کی دوست نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس نے کہا کہ وہ سب کے لیے شجر سایہ دار کی طرح ہے، ہر کسی کے دکھ درد اپنے دل میں بسا لیتی اور انہیں بہترین مشورہ دیتی، لیکن جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو اسے لگا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ ہے، اکیلی ہے اور اسے اکیلے ہی برداشت کرنا ہے۔ آج جب تم مجھے ملی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے 7-8 سالوں کا غبار تمہارے سامنے نکال پائی ہوں۔ میں نے اپنی بہتری کے لیے فیصلہ کیا، لیکن یہ معاشرہ جینے کیوں نہیں دیتا؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ شوہر کی بدسلوکی ایک عورت کے دل پر اس قدر برا اثر کرتی ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتی؟ نازیہ کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو تیر رہے تھے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں سوج گئی تھی اور اس نے اپنی دوست کے سامنے اپنا آپ ہلکا کر لیا تھا۔ اس کی دوست نے اس کی ہمت بندھائی اور کہنے لگی، یہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب تمہارے شوہر کی بدسلوکی تمہاری تھی؟ یہ لوگ اس وقت تمہارے شوہر کو بھی تو باتیں سنا سکتے تھے، لیکن نہیں، یہاں عورت ہی باتیں سننے کے لیے باقی رہ جاتی ہے اور شوہر آسانی سے دوسری شادی بھی کر لیتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں کہ تم اس زہریلے معاشرے سے دور جا کر نوکری کرو۔ میرے پاس سعودیہ میں ایک پرنسپل کی نوکری آئی ہے، ایک کوالیفائڈ پرنسپل کی ضرورت ہے، تم وہاں ضرور اپلائی کرو۔ یہاں تمہارے والدین موجود ہیں تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، ویسے بھی تمہارے بچے اب سمجھدار ہیں، کافی حد تک سارے کام خود کر سکتے ہیں اور نانا نانی کا سہارا بھی ہیں، ایسے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تم قدم اٹھاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے سارے پروسیس میں کرا دوں گی، سارے کاغذات کی ذمہ داری میں لیتی ہوں، تم بس ہاں کرو۔ نازیہ نے یہ سنا تو فوراً سے اسے ہاں کر دیا اور اپنے والدین کو جب اپنا فیصلہ سنایا تو انہوں نے بھی اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ ویسے بھی وہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک سنگل پیرنٹ تھی اور اسے
اچھی طرح پتا تھا کہ پاکستانی معاشرے میں سنگل پیرنٹ کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ نازیہ کو امید تھی کہ آج وہ جو اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہے کل اسے ہی کام آئے گا۔ اس نے اپنے بچوں بہترین تعلیم و تربیت کے لیے انہیں بہترین اسکول میں داخل کروایا، انہیں ہر سہولت فراہم کی اور وہ سعودیہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ ایک سنگل پیرنٹ ہے اور سنگل پیرنٹ کو باپ اور ماں دونوں بن کر پالنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے بچے اس فیصلے کا احترام کریں اور اسے چند سال کی دوری برداشت کر لیں تو ان کے مستقبل سنور جائے گا۔ ویسے بھی بچے سمجھدار تھے اور نانا نانی کا ساتھ میسر تھا، چنانچہ انہوں نے نازیہ کے جانے پر کوئی واویلا نہ کیا اور یوں نازیہ سعودی عرب روانہ ہو گئی۔ وہاں اس نے اسکول میں نوکری کے لیے اپلائی کیا لیکن اسے نوکری نہ مل سکی۔ تب وہ مجبور ہو کر سپروائزر کے طور پر ایک فیکٹری میں کام کرنے لگی۔ وہاں اس کی تنخواہ کم تھی اور کام زیادہ تھا، پر نازیہ ایک بار اپنے ملک سے نکل چکی تھی، دوبارہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ 2 سال کا معاہدہ تھا، اس نے 2 سال انتہائی محنت و مشقت میں گزارے۔ وہاں سب کو یہی کہا کہ وہ اسکول میں پرنسپل کی نوکری کر رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ یہاں نوکری کا جھانسا دیا گیا تھا اور پھر آخرکار اسے نوکری فیکٹری میں ہی ملی۔ اس نے خون پسینہ ایک کر کے فیکٹری میں 15 گھنٹے بھی کام کیا۔ اسے سر اٹھانے کی فرصت نہ ہوتی۔ اسے ویسے بھی ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں بہت مہارت حاصل تھی، اس لیے اسے نوکری پر رکھ دیا گیا، لیکن تنخواہ انتہائی قلیل تھی۔ پاکستان پیسے بھیج کر اس نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ اکثر اوقات اسے روکھی سوکھی کھانی پڑتی، تب اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ وہ کون سے خواب لے کر یہاں آئی تھی اور اب اس کی آنکھوں میں ان خوابوں کی کرچیاں جمع ہیں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، اس کے بچے جوان ہو گئے۔ اس نے پیسے جوڑ رکھے تھے اور اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے جب اس کا معاہدہ مکمل ہو گیا، زندگی کے 10 سال اس نے سعودیہ میں گزار دیے۔ اس دوران وہ 3 سال پاکستان جاتی اور اپنے بچوں سے مل کر واپس آ جاتی۔ اس کے بچے کافی سمجھدار ہو چکے تھے۔ اس نے ان کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہیں نوکری حاصل کرنے پر زور دیا، اور جب اس کے بچوں نے نوکری حاصل کر لی تو اس نے پاکستان واپس جانے کا منصوبہ بنایا۔ اس دوران وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، اس کی اپنی شخصیت کہیں دب چکی تھی، لگتا ہی نہیں تھا یہ وہی نازیہ ہے جو پاکستان سے پرنسپل کی نوکری کرنے سعودیہ گئی تھی۔ جب واپس آئی تو اس کے چہرے پر ایک طویل داستان رقم تھی، جس میں غم تھا، دکھ تھا، خوشی کا کوئی شبہ نہ تھا، لیکن اس نے اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ کیا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے آرام کو نہ دیکھا، دن رات محنت کی، اور آج وہ دن تھا کہ جب وہ اپنے بچوں کی شادیاں کر رہی تھی۔ اس دوران ان کے والد صاحب انتقال کر گئے تھے، اماں موجود تھی، کافی حد تک بوڑھی ہو گئی تھی۔ نازیہ نے واپس آ کر جب بچوں کے سامنے اعلان کیا کہ اب وہ دوبارہ سعودیہ واپس نہیں جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی محنت کی ہے، اب اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اخراجات اٹھائیں اور اپنی ماں کو اس کی زندگی کے چند اور سال جو باقی رہ گئے ہیں اس میں بٹھا کر کھلائیں۔ نازیہ کو امید تھی کہ اس کے بچے اس بات کو سن کر خوش ہوں گے اور اسے اپنے گھر میں رکھیں گے۔ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس کی مدت بہت کم تھی۔ نازیہ اپنے والدہ کے ساتھ ان کے گھر میں رہ رہی تھی۔ ان کے دونوں بیٹوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ شروع میں تو بہوؤں نے بہت اچھی طرح اپنی ذمہ داریاں سنبھالی، لیکن آہستہ آہستہ انہیں نازیہ کی ذات کھٹکنے لگی، اور جب انہیں نازیہ کی ذات کھٹکنے لگی تو انہوں نے ان کے بیٹوں کو ورغلانا شروع کر دیا، ان کے کان بھرنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ نازیہ کے سعودیہ آنے کے 6 مہینے بعد ہی ہونا شروع ہو گیا، اور ایک دن وہ ہوا جس کا نازیہ نے تصور بھی نہ کیا۔ ان 6 مہینوں میں چھوٹی چھوٹی بات کو وہ اپنے شوہر کو پہنچاتی تو وہ نازیہ پر برس پڑتے۔ نازیہ حیران رہ جاتی کہ جن بچوں کے لیے اس نے اپنی زندگی کے 15 سال قربان کیے، پردیس کی قید کاٹی، والدین سے دور رہی، اپنے بچوں سے دور رہی، اپنے عیش و آرام کو ترجیح نہ دی، بلکہ دن رات محنت کی تاکہ اس کے بچے اس کی زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور ایک بہترین زندگی گزاریں۔ آج انہیں نازیہ کا وجود اپنے گھر میں کھٹک رہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی بیویوں کے دل میں مقام حاصل نہ کر پائی تھی۔
پھر وہ ہوا تھا جس کا نازیہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے بڑے بیٹے نے ایک دن انتہائی بیزار ہو کر نازیہ سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ اس کا خرچہ نہیں سنبھال سکتے، وہ اپنا انتظام خود کر لے۔ یہ گھر ویسے بھی نازیہ نے اپنے بیٹوں کے نام کیا تھا، اس لیے وہ اعتراض بھی نہیں کر سکی۔ البتہ اس کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن موجود تھی کہ جس تھکن کو اتارنے کے لیے وہ سعودیہ سے پاکستان واپس آئی تھی، وہ تھکن تو نہ اتر سکی، البتہ اس کے دل سے اس کے اپنے ہی بیٹے اتر گئے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے بچے اس کے ساتھ یہ ظلم کریں گے اور اسے گھر سے نکل جانے کا کہیں گے تاکہ ان کے گھر کا سکون برقرار رہے۔ کیا اس دن کے لیے اس نے قربانی دی تھی؟ کیا اس دن کے لیے اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی تھی؟ کیا اس دن کے لیے اس نے اپنے عیش و آرام کو ترجیح نہ دی؟ کیا اس دن کے لیے اس نے اپنی جوانی ضائع کی جب بڑھاپے میں اسے اپنے بچوں کی ضرورت ہو تو اس کے بچے ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیں اور یہ کہہ دیں کہ اب ہم مزید آپ کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے؟ نازیہ نے 15 سال اپنے بچوں کے اخراجات اکیلی جان نے برداشت کیے اور اس کے بچوں نے کیا کیا؟ 6 مہینے اپنی ماں کو برداشت نہ کر سکے۔ گھر سے نکلتے وقت نازیہ کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو جمع تھے، وہ بار بار انہیں چھپک چھپک کر اپنی آنکھوں کو خالی کر دے، لیکن آنکھیں بار بار بھیگ جاتی۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے ساتھ لیا اور ایک آخری نظر اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھے زندگی میں دن دیکھنا پڑتا ہے تو میں تم لوگوں کو تمہارے باپ کے پاس ہی چھوڑ دیتی اور اپنی شادی کر کے میں اپنی دنیا بسا لیتی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم لوگوں کے بارے میں سوچا اور آج تم لوگوں نے مجھے میرے ہی گھر سے پرایا کر دیا۔ ایک دن آئے گا کہ تم لوگ اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گے، تب تمہیں ماں یاد آئے گی، لیکن ماں تمہیں کہیں نہیں ملے گی کیونکہ تم خود آج اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھو چکے ہو۔ یہ بات کہتے ہی اس کی آواز بہت بھاری ہو چکی تھی اور وہ جملے بھی مکمل طور پر ادا نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے بیٹوں کی طرف انگلی اٹھا کر یہ آخری بات ضرور کہی تھی کہ جب وہ پچھتا کر اس کی تلاش میں نکلیں گے تب وہ انہیں کہیں نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل گئی۔ اس کا دل بے حد بھاری ہو رہا تھا، ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا۔ زندگی ایک خواب کے پیچھے تباہ و برباد کر دی اور کچھ حاصل بھی نہ ہوا۔ نازیہ کے جانے کے چند دن تو ان کے گھر میں سکون رہا، لیکن پھر ان دونوں کی بیویاں آپس میں لڑنے لگی، یعنی ان میں اتفاق ختم ہو گیا، اور جو اتفاق انہوں نے اپنی ساس کو گھر سے نکالنے کے لیے آپس میں کیا تھا اب وہ الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگی کہ اس کی وجہ سے ساس گھر سے چلی گئی۔ نازیہ کے بیٹوں کو نازیہ کے جانے کے بعد بھی سکھ نصیب نہ ہوا کہ وہ ان کی چیخ چیخ کرنے والی بیویاں ان میں آپس میں پھوٹ ڈلوا رہی تھیں۔ آخرکار وہی ہوا جو ہونا تھا، دونوں بھائیوں میں شدید لڑائی ہوئی، گھر بک گیا، نوکری چلی گئی، بڑا بھائی بالکل خالی ہاتھ رہ گیا، کرائے کے گھر میں رہنے لگا، جبکہ چھوٹے بھائی نے کاروبار میں پیسے لگائے وہ بھی برباد ہو گئے۔ 2 مہینے کے اندر اندر وہ دونوں کنگال ہو گئے اور سہارے کی تلاش میں ادھر ادھر مارے پھرنے لگے۔ بڑے بھائی کو فاقوں کی نوبت آ گئی، اسی دوران اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی۔ اب وہ بری طرح پچھتانے لگے، لیکن انہیں ماں کہیں نہ ملی۔ انہوں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، وہ ہوتی تو ملتی، لیکن وہ ناکام رہے۔ بڑے بھائی نے ایک جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہ آتا۔ انٹرویو دے کر وہ تھک چکا تھا۔ چھوٹا بھائی بھی کاروبار سے بیزار ہو کر پڑھا لکھا ہو کر فروٹ کی ریڑھی لگاتا تھا۔ حالات یوں پلٹا کھائیں گے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور پلٹا کیوں نہ کھاتے کہ انہوں نے اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے بے گھر کر کے اپنے لیے دوزخ خریدی تھی۔ انہوں نے بہت چاہا کہ ان کی ماں انہیں مل جائے، وہ اس سے معافی مانگے، لیکن اب ایسا ممکن نہ تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ انہیں خیال آتا کہ وہ کیسی ہوں گی، کدھر گئی ہوں گی۔ انہیں وہ دن یاد آتے ان کی ماں جب انہیں سعودیہ سے فون کر کے دلاسے دیتی کہ وہ جلد آ جائے گی، ساتھ ہی ساتھ ان کی ہر فرمائش پوری کرتی۔
انہیں پڑھایا لکھایا، انہیں سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اسے گھر سے بے گھر کر دیا۔ وہ ایک دن اپنی ماں کو نہ پا سکے، جبکہ ان کی ماں نے اکیلے تنے تنہا باپ کے بغیر انہیں پورے 15 سال پالا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ بڑے بھائی کو ایک جگہ نوکری کے لیے انٹرویو دینا تھا۔ وہ ایک پوش ایریا میں چل چل کر تھک چکا تھا تو ایک جگہ بیٹھ گیا، اور جیسے ہی سامنے کی طرف بنی کوٹھی کے دروازے پر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس دروازے سے اس کی اپنی ماں نازیہ گزر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوڑ کر اس کے پاس جاتا وہ چلی گئی۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ یہ یہاں کیا کرتی ہے، یا اس کوٹھی میں کام کرتی ہے؟ اسے بہت افسوس ہوا تھا کہ اس کی ماں اس عمر میں بھی کام کر رہی ہے۔ تب چوکیدار نے اسے جو کچھ بتایا تھا اسے سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کوٹھی کی مالکن ہے، یہاں کام نہیں کرتی، ان کی بوڑھی ماں بھی ان کے ساتھ رہتی ہے، انہوں نے شادی کر لی ہے۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا جو اس کے بیٹے کو لگا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے رابطہ کیا، اپنی ماں کے بارے میں حقیقت بتائی۔ اگلے دن وہ لوگ وہاں نازیہ کی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ چوکیدار نے ان سے تعارف پوچھا تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ وہ اسے کیا تعارف بتائیں۔ انہیں کہا کہ نازیہ میم انہیں دیکھ کر پہچان جائیں گے۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے تو ان کی ماں انہیں دیکھ کر وہاں ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی اور دوسرے ہی لمحے منہ پھیر لیا۔ کہنے لگی، یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا لینے آئے ہو؟ کیا تمہیں یہاں میری کوٹھی میں رہنے پر بھی اعتراض ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے پیروں تلے گر کر معافی مانگنی شروع کر دی کہ امی ہمیں معاف کر دیں، ہم لوگ آپ کے گناہگار ہیں، ہم نے آپ کے بارے میں نہ اپنی بیویوں کی سنی اور تباہ و برباد ہو گئے، ان میں آپس میں بے اتفاق نہ تھا، اور آج ہم اس مقام پر آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، ہم سڑک پر آ گئے ہیں۔ تب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ آپ کو ناراض کرنے کی بنا پر ہوا ہے۔ آپ ہمیں معاف کر دیں ورنہ اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے ساتھ رہیں، ہم محنت مشقت کر کے آپ کو پال لیں گے، آپ کے اخراجات برداشت کر لیں، لیکن آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو بری طرح بہہ رہے تھے۔ نازیہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی اور کہنے لگی، اب مجھے تمہارے خرچوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے خرچے خود بھی اٹھا سکتی ہوں، اور اللہ نے میرے خرچے اٹھانے کے لیے مجھے ایک ولی عطا کر دیا ہے، میرے شوہر میرے لیے کافی ہیں۔ میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ تم لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ، پر اب میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ ہاں، میں نے تم لوگوں کو معاف ضرور کر دیا ہے اور تمہارے لیے دعا بھی کرتی ہوں کہ تمہارے حالات اچھے ہو جائیں۔ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، میں نے شادی کر لی ہے۔ میں نے تم لوگوں کو نہیں بتایا کہ تم لوگوں سے کوئی رابطہ نہ تھا، ہاں، پر میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اور کافی عرصے کی جد و جہد کے بعد اللہ کو مجھ پر رحم ہی آ ہی گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسا ساتھی عطا کیا ہے جو مجھے اپنے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتا ہے، اس سے زیادہ مجھے اور کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی نازیہ نے اپنے پرس سے ایک چیک نکالا اور اس پر مطلوبہ رقم لکھ کر بڑے بیٹے کے حوالے کر دی۔ یہ رقم تم کاروبار میں لگا دو۔ میں نے اپنے کاروبار سے کچھ رقم بچا کر اپنے لیے کوٹھی بنوا لی تھی۔ میرے اندر یہ خیال ضرور تھا کہ میرے بچوں نے اگر مجھ سے منہ موڑ لیا تو کیا ہوا، اور ایسا ہی ہوا۔ سب کچھ گزر گیا جو گزر گیا، میں نے معاف کیا۔ میں ماں ہوں، تم لوگوں کا خیال ذہن سے نہیں نکال سکی۔ مجھے امید ہے کہ میری دی گئی رقم سے تم لوگوں کی مشکلات حل ہو جائے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی نازیہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ وہ ان لوگوں سے اب مزید بات نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں۔ اس کے بیٹے انتہائی دکھی دل کے ساتھ اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ ان کی ماں نے انہیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ذات پر پیسے دے کر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا، اور انہیں بتا دیا تھا کہ ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں بھلاتے، بلکہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک ان کی مدد کے لیے خود کو ہر وقت ظاہر رکھتے ہیں، اور اولاد ان کی ایک دن خدمت میں ہی تھک جاتی ہے۔ آج انہیں بے پناہ احساس ہو رہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ انہیں معاف بھی کر دیا گیا تھا، لیکن پچھتاوا ان کی زندگی سے نہیں گیا اور نہ کبھی جانا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی ماں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ کسی بھی طور پر معافی کے لائق نہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔